ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی ان دنوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں اگر سب سے زیادہ کوئی عزت والی شے ہے تو وہ دعا ہے۔ دعا اللہ سے مانگنا۔ پھر جنازے کے اوپر تو بنیادی مقصد کیا ہے کہ ہم جس اپنے عزیز کے جنازے پر جا رہے ہیں اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوتا ہے کہ کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی الجنازہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازے پر دعا پڑھتے ہوئے سنا ہوگا، تو وہ کیا دعا ہے جو آپ پڑھتے اور آپ نے وہ سنی؟ تو بہت ساری دعائیں ہیں جنازے کے لیے، بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک تو وہ مشہور دعا ہے جو ہم سارے پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا، کہ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، جو ہمارے موجود ہیں ان کو بخش دے، غائبوں کو بخش دے، بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورتوں کو۔ یہ دعا ہے۔ یہ دعا جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جب جنازہ پڑھا تو آپ نے یہ دعا مانگی، کیا؟ اللہم انت ربھا، اے اللہ تو اس کا رب ہے۔ یعنی جو میت سامنے پڑی ہے، اب آپ دیکھیں دعا کی جامعیت کیا ہے۔ موقع کے اعتبار سے جو دعا مانگی جائے، بعض اوقات دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان دعا کا جو اس دعا کا مضمون ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ اے اللہ تو اس کا رب ہے، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، تو نے اسے پیدا کیا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلْإِسْلَامِ، اے باری تعالیٰ تو نے ہی اسے اسلام کی طرف ہدایت دی، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، تو نے ہی اس کی روح کو قبض فرمایا، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، اس کے ظاہر کو بھی تو جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی تو جانتا ہے۔ جئنا شفعاء، اے اللہ ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، اے اللہ ہم اس کے سفارشی بن کے آئے ہیں، فاغفر لها، تو اس کی بخشش فرما دے۔ یہ خاص اس میت کے لیے ہے، یہ خاص اس میت کے لیے ہے جس کے جنازے پہ آپ جا رہے ہیں کہ اے اللہ تو اس کا رب ہے، تو نے اس کو پیدا کیا، تو نے اس کو اسلام کی طرف ہدایت دی، اور تو نے ہی اس کی روح کو قبض فرمایا، تو اس کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اس کے باطن کو بھی جانتا ہے، یہ ظاہراً کیسا تھا، ظاہر میں کیسا دکھتا تھا، باطناً کیسا تھا۔ اے اللہ ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے، ہم تیرے پاس سفارشی بن کے آئے، ہم تیرے پاس سفارشی بن کے آئے ہیں، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندے کا بیٹا ہے، تیری بندی کا بیٹا ہے۔ یہ جو دعا کا انداز ہے نا، خود ہمیں بھی سکھایا گیا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں بھی تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا، تیری بندی کا بیٹا، میرا باپ بھی تیرا بندہ، میری ماں بھی تیری بندی۔ یہ جو جملہ ہے نا عاجزانہ، بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مانگی تو صحابہ یہ تمنا کرتے کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا، کاش اس کی جگہ میں ہوتا۔ تو آج ہمیں دعائیں نہیں آتی، ہماری بدقسمتی یہ ہے۔ تو مانگنے کا کام ہے، جنازہ پڑھنے جائیں تو اللہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ دعا تیزی سے پڑھتے ہیں، نہ جنازہ پڑھانے والا اس بات کا خیال کرتا ہے، نہ جنازہ پڑھنے والے اس بات کا خیال کرتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن جھٹکا ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو دعا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز پڑھو، فاخلصوا لہ الدعاء، دعا اخلاص کے ساتھ،
اخلاص کے ساتھ دعا کرو تو تبھی ہوگی نا جب ہمیں دعائیں آتی ہوں گی، ہم ایک بھی دعا پڑھیں گے، دوسری بھی پڑھیں گے، تیسری بھی پڑھیں گے، کیونکہ ہم تو بخشش کروانے آئے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا تو تمہاری وجہ سے میت بخشی جائے گی یا میت کی وجہ سے تم بخشے جاؤ گے، دونوں میں سے ایک کام تو ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں ہم پر یہ وقت آنا ہے، ہم پر بھی یہ وقت آنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ وقت ہم پر سلامتی اور عافیت کے ساتھ لائے، اور ہمارا جنازہ پڑھنے والے دعائیں مانگیں ہمارے لیے، اور لمبی لمبی دعائیں ہوں، ان دعاؤں میں اخلاص ہو، اور وہ ہماری بخشش کروا کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔